بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کتاب الودیعۃ شروع کریں گے۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس باب سے متعلقہ چند ضروری باتیں ذکر کر کے مباحث کو شروع کرتے ہیں۔ هي أمانة تركت للحفظ فلا يضمنها المودع إن هلكت، أي بلا تعد منه، وله حفظها بنفسه وعياله، والسفور بها عند عدم النهي والخوف۔ السفور الخروج للسفر، فالسفور مصدر والسفر الحاصل بالمصدر، فاختار المصدر، وإن نهي عن السفر أو كان الطريق مخوفا فسافر فهلك المال ضمنا، ولو حفظ بغيرهم ضمن إلا إذا خاف الحرق والغرق فوضعها عند جاره أو في فلك آخر، فإن حبسها بعد طلب ربها قادرا على التسليم أو جحدها معه ثم أقر بها أو لا، أي جحدها مع رب الوديعة يضمن سواء أقر بها بعد الجحود أو لا، وإنما قال مع رب الوديعة لأنه إن جحدها مع غير المالك لا يضمن، لأن هذا من باب الحفظ، وإن جهل المودع الوديعة عند الموت يصير غاصبا أو خلط بماله حتى لا يتميز، فإنه إن خلط بخلاف الجنس ينقطع حق المالك ويجب الضمان اتفاقا، وكذا إن خلطه بجنسه عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذا عند أبي يوسف رحمه الله، إلا إذا خلطه بما هو أكثر منه يجعل الأقل تابعا للأكثر لا بما هو أقل، فإنه لا ينقطع حق المالك بل يثبت الشركة، وعند محمد رحمه الله لا ينقطع حق المالك بل يثبت الشركة سواء كان أقل أو أكثر، أو تعدى المودع فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أنفق بعضها ثم خلط مثله بما بقي، أو حفظ في دار أمر به في غيرها ضمنا، أي حفظ في دار أمر المودع بالحفظ في غيرها، فقوله ضمن جزاء الشرط، وهو قوله فإن حبسها إلى الأخير۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت میں ہم ودیعت سے متعلقہ احکامات کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس باب سے متعلقہ چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ الودیعۃ، یہ واو دال عین سے بنا ہے، اس کا وزن فعیلۃ کا ہے، ودیعۃ فعیلۃ، اور اس کا معنی مفعولۃ ہے، اور یہ بمعنی مفعول ہے کہ ترک کی گئی چیز، چھوڑی گئی چیز، اور اس کو چھوڑا گئی چیز یا ترک کی گئی چیز اس لیے کہتے ہیں کہ مودع کے پاس بھی مودع وہ چیز چھوڑتا ہے، رکھتا ہے، تو اس مناسبت سے اس کو لغتاً ودیعہ کہا گیا ہے۔ شرعاً اس کی تعریف ہے تسلیط الغیر علی حفظ المال، کسی اور کو مکلف بنانا، ذمہ دار بنانا مال کی حفاظت کا۔ اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے اور آگے کہا کہ یہ میری کتاب ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، بطور ودیعت آپ کے پاس رکھوا رہا ہوں، تو آپ اپنی کتاب کی حفاظت پر مجھے مامور کر رہے ہیں، مجھے مکلف بنا رہے ہیں، ذمہ دار بنا رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ کتاب بطور ودیعت میرے پاس ہے۔ علماء نے اس تعریف پر یہ تحفظ ظاہر کیا ہے کہ یہ ودیعت نہیں ہے، یہ ایداع ہے، کہ اس کے اندر ایک آدمی کا عمل پایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ودیعت کا معنی عام ہے، اس کے اندر کسی دوسرے شخص کا عمل یا قصداً حفاظت پر معمور کیا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک واضح سی مثال ہے کہ ہوا چلتی ہے تو کپڑے چھتوں سے اڑتے ہیں، تو کسی کی چھت پر جا کے وہ کپڑا گرتا ہے یا کسی کے قریب آ کے وہ کپڑا گر جاتا ہے، تو اب یہ کپڑا اس کے پاس امانت ہے، ودیعت ہے۔ اب یہاں پر تو تسلیط الغیر نہیں پایا جا رہا، تو اس لیے ودیعت عام ہے، جس کو امانت بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر الاستحفاظ قصداً نہیں پایا جاتا، آپ عمداً قصداً کسی سے حفاظت طلب نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ شرعاً اخلاقاً وہ خود ہی ذمہ دار بن جاتا ہے، بغیر تسلیط کے اور بغیر کسی کے کہنے کے وہ اس کا
یعنی ذمہ دار بن جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس ودیعت اور امانت کو محفوظ رکھے۔ تو بہرحال بعض نے کہا کہ ودیعت اور ایداع ایک چیز ہے اور امانت اور ہے، جس کی تعریف ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ جس کے اندر الاستحفاظ قصدن نہیں ہوتا بلکہ ما یقع فی یدہ من غیر قصد بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ودیعت اور امانت ایک چیز ہے، ایداع مختلف ہے، اور ایداع کی تعریف کی کہ تسلیط الغیر علی حفظ المال۔ یہ تو پہلی بات ہوگی اس کی لغتاً اور شرعاً جو تعریف تھی اس کے بارے میں۔ دوسری بات، کچھ کلمات بار بار آپ کو اس سبق میں ملیں گے، اصطلاحی کلمات، ان کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ المودع، دال کی کسرہ کے ساتھ، یہ کلمہ اس شخص کے لیے استعمال ہوگا جو امانت رکھوا رہا ہے، اور المودع، دال کی فتحہ کے ساتھ، یہ کلمہ اس شخص کے لیے استعمال ہوگا جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، امین، اس کو المودع کہا جائے گا۔ اور جہاں تک ودیعت کے ارکان کی بات ہے تو ایجاب اور قبول، یہ دو ارکان ہیں ودیعت کے، اور جو بھی کلمات اس معنی میں استعمال ہوں وہ ایجاب اور قبول کے لیے مستعمل ہوں گے۔ تیسری بات، مشروعیت ودیعت اور امانت کی، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، 5ویں پارے کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے مالکان کو یا جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچاؤ۔ ایسے ہی سورہ بقرہ میں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ امانت ادا کرے، واپس پہنچائے، اپنے رب سے ڈرے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، امت کا اجماع بھی ہے، تو یہ ودیعت شریعت سے ثابت ہے، بالاجماع ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ابھی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ اس باب کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے 9 ابحاث ذکر کی ہیں، جن میں سے 3 ابحاث انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بحث ہماری تعریف ہوگی، دوسری حکم کیا ہے ودیعت کا، اور تیسرا تعدی کی 6 صورتیں۔ یہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے، بقیہ مباحث آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے تعریف ہے، دیکھیے، ہی امانتن، ودیعت امانت کو کہا جاتا ہے۔ کیسی امانت؟ ترکت للحفظ، جس کو رکھوایا گیا حفاظت کے لیے۔ اب قصدن بلا قصدن، یہ تمام تفصیلات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جن کے ہاں ایداع اور ودیعت میں فرق ہے، ان کے نزدیک تو قصدن یا بلا قصدن دونوں صورتوں میں ودیعت اگر کسی کے پاس رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت ہی ہے، اور اگر ودیعت اور ایداع میں فرق نہیں ہے تو پھر بلا قصدن اس کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ودیعت کہتے ہیں ایسی امانت کو جسے رکھا گیا ہے کسی کے پاس حفاظت کے لیے۔ مثالیں میں نے پہلے ذکر کر دی ہیں۔ دوسری چیز حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ فلا یضمنها المودع ان ہلکت، اگر ودیعت ہلاک ہو جاتی ہے تو مودع جس کے پاس ودیعت رکھوائی گئی وہ ضامن نہیں بنے گا، لیکن ایک شرط ہے، بلا تعد منہ، جب اس کی طرف سے تعدی نہ پائی جائے، اس کی طرف سے تجاوز نہ پایا جائے، یا اس کی طرف سے عدم حفاظت نہ پائی جائے۔ تو اگر تعدی کی صورتیں نہیں پائی جا رہی تو ودیعت کے ہلاک ہونے کی وجہ سے مودع پر کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ودیعت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے حفاظت کرے، یا پھر ان لوگوں کے ذریعے اس امانت کی حفاظت کروائے جن لوگوں کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرواتا ہے۔ یہ اس کا آسان جواب ہے۔ عبارت میں کچھ باتیں مزید آئیں گی، میں وہاں پر ان کو واضح کرتا ہوں۔ وَلَهُ حِفْظُهَا، جو امین ہے، جس کے پاس ودیعت رکھوائی گئی ہے، وہ ودیعت کی خود حفاظت کرے، بنفسہ، اپنی ذات کے اعتبار سے، وَعِيَالِهِ، اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے، یعنی ان سے بھی حفاظت کروا سکتا ہے۔ عیال سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کا اس پہ نفقہ ہے تو ان سے کروا سکتا ہے، بچے ہیں تو ان سے حفاظت کروا لے، کوئی خائن ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو حفاظت نہیں کر سکتا اس کے پاس چھوڑ رکھتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کل من یعتمد علیہ، ہر وہ شخص جس پر اس کو اعتماد ہے، وفی حفظ مالہ یضطر الیہ، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اس کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، کالخدام والازواج ونحوها،
جیسے اس کے خادم ہوں، اس کے پاس کام کرنے والے ہوں، یا اس کی بیوی ہے، کوئی بھی ایسا. تو خلاصہ یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو ودیعت خود حفاظت کرنی چاہیے. خود نہیں کر سکتا تو جن سے اپنے مال کی حفاظت کرواتا ہے ان سے حفاظت کروا لے. اور امام محمد رحمہ اللہ کے مسلک کے اندر تو مزید اس کے اندر توسیع اور سہولت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان حفظها بمن يحفظ ماله كالوكيل والمعزون والشريك جاز وان لم يكن في عياله وعليه الفتوى. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وعیاله کی قید بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے عیال میں نہیں بھی ہیں وہ لوگ، جیسے کوئی اس کا پارٹنر ہے یا اس کا معزون غلام ہے، اس کا وکیل ہے جن کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرواتا ہے، تو ان سے بھی اس مال کی یعنی ودیعت کے مال کی حفاظت کروا سکتا ہے. اور فتویٰ بھی امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے. والسفور بها، امانت کو لے کر سفر بھی کر سکتا ہے. عند عدم النہی والخوف، جب اس کو منع نہ کیا گیا ہو کہ بھئی آپ نے اس چیز کو لے کے سفر نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ خدشہ نہ ہو، یہ خوف نہ ہو کہ راستہ پر خطر ہے یا یہ چیز راستے میں ضائع ہو جائے گی، ودیعت ہاتھ سے نکل جائے گی. تو ان دونوں صورتوں کے اندر وہ سفر بھی کر سکتا ہے. آگے کلمہ سفور کی تھوڑی لغوی بحث لکھی گئی ہے. فرماتے السفور، یہ جو کلمہ والسفور بہا استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں، الخروج للسفر، اس کا مطلب ہے سفر کے لیے نکلنا. فالسفور مصدر، تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے لیے نکلنا، کرنا، ہونا کے معنی اس میں پائے جا رہے ہیں تو یہ مصدر ہوا. والسفر الحاصل بالمصدر، اور جو کلمہ سفر استعمال ہوتا ہے یہ الحاصل بالمصدر ہے. فاختار المصدر، تو یہاں پر مصدر کو چنا گیا ہے. مصدر اور حاصل بالمصدر میں فرق کیا ہے؟ اصل میں مصدر کو ہم معنی مصدری بھی اس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. تو مصدری معنی جو ہوتا ہے اس میں کرنا ہونا پایا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے الذهاب جانا، القتال قتال کرنا، الصلاة نماز پڑھنا، القراءة پڑھنا. تو پڑھنا، ہونا، کرنا یہ معنی اس میں پائے جاتے ہیں. اور جو حاصل بالمصدر ہوتا ہے، مصدر سے حاصل ہونے والی حالت ہوتی ہے، اس کے لیے یہاں آپ دیکھیے جیسے میں نے مثال دی نا القتال قتال کرنا، تو قتال جو اس سے کیفیت اور حیت حاصل ہو رہی ہے وہ حاصل بالمصدر کہلائے گی. ایسے ہی الصلاۃ نماز پڑھنا، اب جو کیفیت حاصل ہے نمازی کو وہ نماز ہے تو نماز حاصل بالمصدر ہو گیا. تو فرماتے ہیں ایسے ہی السفور کا مطلب ہے سفر کرنا، تو کرنا یہ مصدر پر دلالت کرتا تو یہ معنی مصدر ہی ہو گیا. اور جو اس سے چیز حاصل ہو رہی ہے وہ نفس سفر ہے تو اس لیے اس کو حاصل بالمصدر کہیں گے. تو یہاں عبارت کے اندر حاصل بالمصدر کو نہیں استعمال کیا گیا بلکہ مصدری معنی کو استعمال کیا گیا ہے. وَإِن نُهِيَ عَنِ السَّفَرِ، اگر سفر سے اس کو روکا گیا، او كان الطريق مخوفا، یا راستہ ایسا تھا جس میں خطرہ تھا، خوف تھا، اور پھر فسافر، اس نے سفر کیا اس چیز کو لے کر، ودیعت کو لے کر، فہلک المال ضمنا، یہ ودیعت یا مال ہلاک ہو گیا، تو یہ شخص یعنی مودع ضامن بنے گا کیونکہ یہ اس کی طرف سے ایک قسم کی تعدی پائی جا رہی ہے. اب اس کے بعد 6 صورتیں لکھی گئی ہیں تعدی کی. سب سے پہلی صورت تعدی کی یہ ہے کہ اس نے خود حفاظت نہیں کی، کسی اجنبی آدمی کو حوالے کر دیا. اور پھر اس میں اگر امام محمد رحمہ اللہ قول کی طرف آپ جائیں گے تو ایک اور قید لگانی پڑے گی کہ کسی ایسے اجنبی کے حوالے کیا جس پر اس کو اعتماد نہیں تھا یا اپنا مال اس کے حوالے نہیں کرتا تھا. وَلَوْ حَفِظَ بِغَيْرِهِمْ، اگر عیال کے بغیر کسی اور سے حفاظت کرواتا ہے ضامنہ تو یہ ضامن ٹھہرے گا. الا، مگر یہ کہ اذا خاف الحرق والغرق فوضعها عند جاره في فلك آخر، اگر گھر میں آگ لگ گئی اور اس نے پڑوسی کے گھر میں وہ سامان پھینک دیا یا ودیعت اس کے حوالے کر دی، یا کشتی ڈوب رہی تھی اور اس نے ودیعت اٹھا کے ساتھ جو کشتی تھی اس میں پھینک دی، اس کو دے دی، تو اس صورت کے اندر اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو یہ ضامن نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ یہاں پر تو اس نے اس چیز کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. تو محفوظ کرنے کی کوشش میں اگر کسی غیر کو بھی حوالے کر دیتا ہے اور پھر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا. الا اذا خاف الحرق والغرق، ہاں اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ امانت جل جائے گی، جہاں گھر میں رکھی تھی وہاں آگ لگ گئی، یا کشتی ڈوبے گی تو امانت بھی ڈوب جائے گی،
فوضعها عند جارہ، اس نے اپنے پڑوسی کے پاس رکھوا دی، او فی فلک آخر، یا پھر کسی دوسری کشتی میں رکھوا دی اور وہاں پر ہلاک ہو گئی، تو پھر بھی ضامن نہیں بنے گا۔ یہ تھی پہلی صورت۔ دوسری صورت کہ اس نے روک لی امانت کہ نہیں دیتا، فَإِنْ حَبَسَهَا، اس نے امانت کو روک لیا، بعد طلب ربها، مالک کے طلب کرنے کے بعد، قادرا علی التسلیم، اس کو یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ حوالے کر سکتا تھا، تو اس صورت کے اندر بھی وہ ضامن بنے گا۔ یہ تمام شرط ذکر ہو رہی ہے نا، وَلَوْ حَفِظَ بِغَيْرِهِمْ فَإِنْ حَبَسَ، آگے بھی 6 آئیں گی، آخر میں اس کا جو جوابی شرط ہوگا نا وہ ضامینہ ہے، جس کی وضاحت خود صاحب کتاب بھی کریں گے۔ تو بہرحال آپ نے اپنا موبائل کسی کے پاس رکھوایا امانت کے طور پر، اور جب آپ اس کے پاس لینے گئے تو اس نے کہا نہیں دیتا ہوں، انکار کر دیا موبائل حوالے کرنے سے، اور اس کو قدرت بھی حاصل تھی، اٹھا کے دے دیتا، تو اس صورت کے اندر اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ ضامن ٹھہرے گا۔ یہ جو قادرن علی تسلیم کی قید ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہے اسلام آباد میں اور وہ ابھی لاہور میں ہے، آپ لاہور میں اس سے طلب کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو دینے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس صورت کے اندر اگر وہ چیز ہلاک ہوتی ہے تو وہ ضامن پھر بھی نہیں بنے گا، تو اس کو حوالے کرنے کی قدرت بھی ہو، آپ کی طرف سے طلب بھی پائی جا رہی ہو، تو ان صورتوں کے اندر اگر وہ روکتا ہے تو وہ ضامن بنے گا۔ تیسرا ہے انکار کر دینا، پہلے تو تھا کہ روک لینا کہ بھائی نہیں دیتا ہوں، تیسرا یہ ہے کہ وہ سرے سے انکار کر رہا ہے کہ آپ نے میرے پاس امانت رکھوائی ہی نہیں ہے، اور پھر آپ گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کر لیتے ہیں یا وہ اقرار کر لیتا ہے، تو ان صورتوں کے اندر بھی وہ اگر چیز ہلاک ہو جاتی ہے ودیعت تو ضامن ٹھہرے گا۔ دیکھیے، او جحدھا معہ، یا پھر اس نے انکار کیا مالک کے طلب کرنے کے بعد، یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا یہ مالک کی طرف لوٹ رہی ہے، او جحدھا مع رب الودیعۃ ثم اقر بها اولا، پھر وہ اقرار کرتا ہے یا اقرار نہیں کرتا، یعنی اپنے اقرار سے اس چیز کو لازم کر لیتا کہ ہاں تمہاری میرے پاس امانت ہے، یا پھر وہ اقرار تو نہیں کرتا، مالک گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیتا ہے کہ تمہارے پاس میری امانت ہے، بہر صورت ضامن بنے گا۔ ای جحدھا مع رب الودیعۃ، کہ اس نے ودیعت کے مالک سے انکار کیا، یضمن، تو وہ ضامن ٹھہرے گا، سواء اقر بها بعد الجحود اولا، انکار کرنے کے بعد اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا، بہر صورت وہ ضامن ٹھہرے گا۔ اب یہ وضاحت کریں گے کہ رب الودیعہ کی جو ہم نے قید لگائی ہے یہ قید احترازی ہے، اتفاقی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ مَعَ رَبِّ الْوَدِيعَةِ، یہ اوپر جو کہا نا وَجَحَدَهَا مَعَهُ، تو یہ معہو مع رب الودیعہ اس لیے کہا لأنه ان جحدها مع غیر المالک لا یضمن، کہ اگر کسی اور نے طلب کیا اور اس نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا اگر وہ ودیعت ہلاک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لأن هذا من باب الحفظ، چونکہ یہ تو حفاظت کی ایک کڑی کہہ لے، یہ ایک صورت ہے۔ اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا موبائل کسی کے پاس بطور ودیعت رکھوایا، آپ گئے اس سے کہا بھائی اب میری ودیعت واپس کرو، تو وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس تمہاری کوئی ودیعت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس نے تھوڑے دنوں بعد اقرار کر لیا کہ ہاں تمہارا موبائل میرے پاس ہے، یا اس نے اقرار تو نہیں کیا، آپ نے گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ تمہارے پاس میرا موبائل ہے۔ ان دونوں صورتوں کے بعد اگر ودیعت وہ آپ کو حوالے کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ودیعت ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ ضامن بنے۔ اس کے برعکس کسی آدمی نے اس سے کہا کہ فلاں کا تمہارے پاس موبائل ہے، وہ کہتا نہیں میرے پاس کسی کا کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی امانت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ودیعت ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ اس نے تو آپ کی ودیعت کی حفاظت کی ہے، کہ کسی آدمی کو یہ بھی نہیں پتہ لگنے دیا کہ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے، تو اس لیے یہ حفاظت کی ہی ایک صورت ہے۔ وَإِن جَهَّلَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ يَصِيرُ غَاصِبًا، ایک اور صورت کہ جس شخص کے پاس ودیعت رکھوائی گئی تھی اس نے لا علم رکھا اپنی موت کے وقت اپنے ورثاء کو ودیعت سے، تو یہ غاصب کہلائے گا، اور غاصب کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعد میں ورثاء کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو ورثاء ضامن بنیں گے، وراثت سے اس امانت کا ضمان ادا کریں گے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب مودع نے کسی کو بتایا نہیں کہ میرے پاس فلاں کی امانت ہے، تو اب نہ بتانے کی وجہ سے اس نے ودیعت کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا، وراثت ہی بنا دیا۔ اب جب وہ مر گیا، اس کے ورثاء کو یا اس کے وصی کو تقریراً بھی تحریراً بھی کسی طریقے سے علم نہیں ہے، تو وہ تو سب کو تقسیم کر دیں گے جیسے وہ وراثت کا مال ہے، تو گویا اس نے ودیعت کو اپنے مال کے ساتھ جوڑ دیا، اور کوئی ایسا
وہاں پر راستہ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کو جدا کیا جا سکے، امانت کو علیحدہ کیا جا سکے، تو یہ غاصب کہلائے گا، اور غاصب کہلانے کی وجہ سے اس پر ضمان لازم آئے گا۔ جہاں تک اس کے گناہ گار ہونے کی کا تعلق ہے تو اس میں وضاحت یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے کیا تو گناہ گار بھی ٹھہرے گا، جان بوجھ کے نہیں کیا تو گناہ گار نہیں ٹھہرے گا، ضمان پھر بھی آئے گا۔ چوتھا سبب تعدی کا، او خلط بمالہ حتی لا یتمیز، امانت کے ساتھ کسی اور مال کو ملا دیا، حتی لا یتمیز، یہ بھی قید احترازی ہے کہ ایسے طرز یا ایسے طریقے سے ملایا کہ اب امانت اور غیر امانت جدا نہیں ہو سکتے، ان میں تمیز نہیں کی جا سکتی۔ اگر تمیز کی جا سکتی ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امانت کے طور پر اس کے پاس سونا تھا اور اس میں اس کے ساتھ چاندی ملا دی، تو سونا چاندی جدا ہو جاتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر تو تعدی نہیں پائی جا رہی۔ لیکن ایسے ملا دیا کہ اب دونوں جدا ہی نہیں ہو سکتے، جیسے اس نے روح افزا اس کے پاس یا جام شیریں وغیرہ اس کے پاس امانت تھی، اور اس نے اس کے ساتھ کوئی اور مشروب ملا دیا یا پانی میں اس کو ملا دیا، تو اس صورت کے اندر اب ایسے اس نے دو چیزوں کو، امانت اور غیر امانت کو، آپس میں ملا دیا ہے کہ اس میں اب تمیز نہیں ہو سکتی، جدا نہیں ہو سکتے۔ فرماتا ہے فَإِنَّهُ إِنْ خَلَطَ بِخِلَافِ الْجِنْسِ، اگر خلاف جنس کے ساتھ اس کو مخلوط کر دیا، ينقطع حق المالک، مالک کا حق منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ويجب الضمان اتفاقا، اور بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک ضمان لازم آئے گا، کیونکہ ودیعہ تو اب ہلاک ہو چکی ہے، جدا تو اس کو کر نہیں سکتے۔ لیکن اگر اسی کی جنس کے ساتھ ملا دیا تو اس میں تفصیل دیکھیے، وَكَذَا إِنْ خَلَطَهُ بِجِنْسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنس ہو یا خلاف جنس ہو، بہر صورت ضمان لازم آئے گا اگر ان چیزوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، حتی لا یتمیز۔ بجنسہ کے اندر بقیہ ائمہ کے اقوال دیکھیں، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بجنسہ او بخلاف جنسہ ضامن بنے گا، لیکن بجنسہ وہ تھوڑی تفصیل اس میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں الا اذا خلطه بما هو اکثر منه يجعل الاقل تابعا للاکثر لا بما هو اقل فانه لا ينقطع حق المالک بل يثبت الشرکۃ۔ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر اس نے امانت اور غیر امانت کو ایک ہی جنس کے ہوں دونوں، اور ان کو آپس میں ملا دیا، امانت تھوڑی ہے اور غیر امانت زیادہ ہے، تو اس صورت کے اندر چونکہ جو تھوڑی ہے اس کو زیادہ کا تابع بنایا جاتا ہے، نہ کہ زیادہ کو تھوڑے کا تابع، تو گویا امانت غیر امانت بن چکی ہے، تو مالک کا حق منقطع ہو گیا۔ تو اس صورت کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ اس خلط کی وجہ سے، اس ملانے کی وجہ سے یہ ضامن بنے گا۔ ہاں اگر امانت زیادہ ہے اور غیر امانت تھوڑی ہے اور اس کو ایسے ملا دیا کہ وہ جدا نہیں ہو سکتے اور ایک ہی جنس ہے، تو اس صورت کے اندر امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ ضامن نہیں بنے گا، مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا، چونکہ غیر امانت کم ہے اور امانت زیادہ ہے، تو غیر امانت امانت کے تابع ہو جائے گی اور شرکت ثابت ہو جائے گی۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ينقطع حق المالک، مالک کا حق کسی بھی صورت میں منقطع نہیں ہوگا، بل یثبت الشرکۃ سواء کان اقل او اکثر، تھوڑی ہو امانت یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر شرکت ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے، اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مالک کا حق منقطع نہیں ہوتا، مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مالک کا حق منقطع ہو جاتا ہے، ضمان لازم آ جاتا ہے، تھوڑا امانت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امانت زیادہ ہے تو مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا، شرکت ثابت ہو جائے گی۔ امانت تھوڑی ہے، غیر امانت زیادہ ہے، تو اس صورت کے اندر جو مالک کا حق ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ جہاں تک فتویٰ کی بات ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر مشائخ نے فتویٰ دیا ہے۔ پانچویں صورت ہے ودیعت میں تصرف کرنا، او تعد المودع، یا مودع نے تعدی کی۔ تعدی کیسے کی؟ لبس ثوبہ، اس کے پاس کپڑا بطور امانت رکھوایا گیا تھا، اس نے پہن لیا۔ او رکب دابتہ، سواری اس کو دی گئی تھی بطور ودیعت، اس نے سواری پر سوار ہو کے سفر کیا۔ او انفق بعضها، یا پھر کھانا وغیرہ اس کو دیا گیا، اس نے اس میں سے استعمال کر لیا کچھ۔ ثم خلط مثلہ بما بقی، اور جو رہ گیا وہ اسی کی جنس کے ساتھ اس نے ملا دیا۔
مطلب اس کو پورا بھی کر دیا، اب ان صورتوں کے اندر بھی وہ ضامن ہوگا۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ اس نے کسی مفید قید کی، کسی مفید شرط کی مخالفت کر دی، اس کی وضاحت دیکھیے، او حفظ فی دار امر به فی غیرہا، یا پھر اس نے اس دار کے علاوہ جس میں اس کو کہا گیا تھا حفاظت کرنے کا، کسی اور دار، کسی اور گھر کے اندر اس چیز کی حفاظت کی اور پھر وہ ہلاک ہو گئی، ضمینہ، تو ان تمام صورتوں کے اندر سابقہ جو 6 صورتیں گزری ہیں، ان تمام صورتوں کے اندر وہ ضامن ٹھہرے گا۔ ای حفظ فی دار امر المودع بالحفظ فی غیرہا، یہ جو چھٹی صورت ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ مودع کو کسی گھر میں اس چیز کی حفاظت کا کہا گیا تھا، اس نے اس گھر کے علاوہ کہیں اور اس کی حفاظت کی ہے، تو فرماتے ہیں وہ اس صورت کے اندر بھی ضامن ٹھہرے گا اگر چیز ہلاک ہو جاتی ہے۔ فَقَوْلُهُ ضَمِنَ جَزَاءُ الشَّرْطِ، یہ جو ضَمِنَ کا کلمہ ہے یہ شرط کی جزا ہے، یعنی جواب شرط بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور شرط کیا ہے؟ وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ حَبَسَهَا، پچھلے صفحے پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فَإِنْ حَبَسَهَا، جہاں سے ہم نے دوسری صورت شروع کی تھی، ودیعت کے اندر تعدی کی، وہاں سے وہ کلمہ فَإِنْ حَبَسَهَا بَعْدَ طَلَبِ رَبِّهَا شروع ہوتا ہے، اور فی غیرہا تک یہ شرط ہوگی، ضمینہ اس کا جواب شرط ہے۔ وَإِنْ اخْتَلَطَتْ بِلَا فِعْلِهِ اشْتَرَكَ، اگر ودیعت اس کے اپنے عمل کے بغیر، یعنی اس کی تعدی کے بغیر یا اس کے اختیار کے بغیر دوسرے غیر ودیعت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، مخلوط ہو جاتی ہے، تو دونوں شریک بن جائیں گے، وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَا فَعَلَ شَيْئًا لِيَضْمَنَ، اس کی طرف سے تو کوئی ایسا عمل نہیں پایا گیا جس کی وجہ سے وہ ضامن ٹھہرے، اور جب ایک چیز مخلوط ہوگی اور اب وہ حتی لا یتمیز کی نہش پر پہنچ چکی ہے کہ اب وہ جدا نہیں ہو سکتی، علیحدہ نہیں ہو سکتی، تو پھر ضرورتاً شرکت ثابت ہو جائے گی اور دونوں آپس میں شریک بن جائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔